السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ایک عورت نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر قربان کر دیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعویدار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے اس نیک عورت پر کیا کیا ظلم و ستم کیے، اور فرعون کی بیوی کون تھیں اور کس کی اولاد میں سے تھیں، اور اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں۔ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں، اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن عورت فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا، اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرح بلایا، اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر کھڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں چور ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور دنیا کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ چنانچہ اس معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں چور ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور جس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو اسی وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ شروع میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غصہ بڑھ گیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ ایک دن یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا، اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ اور فرعون کہنے لگا، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا، اور فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے،
اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن کر دیا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے تمام ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی وہ انہی خیالات کے اندر گم تھیں کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو سنانے لگا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، کس چیز نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس عورت نے فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا، اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو وہ ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھے خدا ماننے لگے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اندر ذرا بھی کمی نہ آئی، بلکہ تمام تکالیف کے باوجود آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو انہوں نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں
آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی ساری کوششیں کر لی اور ہر کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ۔ اگر یہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہیں تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کی تمام تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا عشق اور ایمان ہمارے دلوں میں ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔